اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگو، اس سے پہلے گزشتہ درس کے اندر تذکرہ تھا ان لوگوں کا کہ جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ان کے لیے حکم تھا کہ آپ وصیت کر کے دنیا سے جائیں کہ اپنی بیویوں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ جس عورت کو خاوند وفات پا جائے تو اس کے خاوند کی وفات کے بعد اس کی عدت جو تھی وہ 1 سال تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ 10 دن کر دی، وہ عدت بھی منسوخ ہو گئی۔ اور پھر تیسرا مسئلہ تھا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ عورت طلاق کے بعد عدت کا زمانے میں سارے کا سارا اس کا خرچہ اس شوہر کے اوپر ہے جس نے طلاق دی ہے۔ آج کے درس میں تھوڑا سا میدان جہاد کی طرف توجہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے معاملات پیش کیوں آتے ہیں؟ یہ طلاقیں، گھر گھر میں لڑائیاں، گھر کے اندر جھگڑے فساد، ان کا کیا وجوہات ہے؟ یہ پیش کیوں آتے ہیں؟ یہ ایسے معاملات بنتے کیوں ہیں؟ فرمایا جو موت سے جن کو ڈر نہیں ہے وہاں پر یہ مسائل بنتے ہیں۔ جن کو موت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ موت بھی کوئی چیز ہے، اگر ان کو بتایا جائے موت ہے تو پھر بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت ایسی چیز ہے، ایک اس کی مثال سنو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک جماعت تھی کہ وہاں پر طاعون کی بیماری آ گئی، وہ جماعت بھاگی، بھاگتے بھاگتے کسی جنگل میں چلے گئے اور اپنی بستی کو چھوڑ کر وہاں پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے اب یہ موت سے بچ رہے تھے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، طاعون کی بیماری آئی ہوئی ہے، ہم موت سے بچ جائیں گے، اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے۔ وَهُمْ أُلُوفًا حَذَرَ الْمَوْتِ، اللہ نے فرمایا تھوڑے نہیں، ہزاروں میں تھے، تھوڑے نہیں تھے، ہزاروں میں تھے، بھاگے جنگل میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا حکم ہوا وہی مر گئے سارے۔ اب وہ سارے کے سارے مرے پڑے ہیں زمین پر، دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ایسے زمین پر پڑے ہیں۔ ایک اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، علماء ان کا نام لکھا ہے، غالباً ان کا نام ہے حضرت سیدنا خرقیل علیہ السلام۔ خرقیل علیہ السلام یہ تشریف لائے
انہوں نے دعا فرمائی اور زندہ ہو گئے، اور زندہ ہونے کے بعد پھر لمبا عرصہ زندہ رہے، اور یہ ان کا زندہ ہو جانا، پہلے ان کا مر جانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور انسانوں، تم دنیا میں طلاقوں کے لیے نہیں ہے کہ گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد بناؤ، طلاقیں دو اور نکاح کرتے رہو، طلاقیں دیتے رہو، نکاح کرتے رہو۔ اور تمہارا کام تو یہ تھا، تمہارا کام یہ تھا کہ تم لڑتے کفار سے، تم ان کی گردنیں اتارتے کہ خبردار، جس نے آمنہ کے لال در یتیم احمد مجتبیٰ ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے منہ موڑا، اس کی خیر نہیں ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر آؤ اور اپنی جانیں بچاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت لکھی ہے، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الجہاد۔ وہاں پر ایک روایت ہے، فرمایا کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے اس کی روح نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود تشریف لاتے ہیں۔ ہر ایک کی روح فرشتہ نکالتا ہے، شہید کی روح اللہ خود نکالتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جان اللہ کے سپرد کرتا ہے، اور جس کے نام پہ جان دے اور وہ جان جس کے نام پہ دے وہ وقت پر نہ آئے، پھر محبت تو نہ ہوگی، پھر عشق تو نہ ہوگا۔ بندے کو بڑا دکھ لگتا ہے جب بندہ اولاد کے لیے کمائے اور شام کو گھر میں بیچارہ دیہڑی لگا کے آئے تو بچے باپ کو باپ ہی نہ سمجھے، تو بندے کو کتنا دکھ لگتا ہے۔ ایک انسان ہے، یہ تو فطرت، اللہ تعالیٰ تو اس بات کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن جو انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان کٹواتا ہے، اپنی گردن کٹواتا ہے، تو اللہ اس کی روح نکالنے کے لیے خود تشریف لاتے ہیں۔ روایت میں یوں الفاظ ہیں، فرمایا وہ ولی ہو، نبی ہو، وہ غیر نبی ہو، ہر ایک کی روح فرشتہ نکالتا ہے، لیکن جو اللہ کے راہ میں گردن کٹاتا ہے اس کی روح اللہ خود نکالتے ہیں۔ جس کی اللہ روح نکالے اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں۔ واحد جماعت شہداء کی ہوگی جو قیامت والے دن جن کو موت کا پتہ بھی نہیں ہوگا، موت کیا ہوتی۔ ہر ایک کی زبان پر موت کی کڑواہٹ باقی ہوگی، واحد شہید ہوں گے جن کی زبان پر کڑواہٹ نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ کتنا بھاگو گے، کہاں کہاں بھاگو گے؟ یہ تم میدان جہاد سے لڑائیاں لڑنے کے لیے وہاں نہیں منہ کرتے، تمہاری اتنی طاقت اور قوت لگتی ہے، گھر میں جا کے بیوی کو طلاق دیتے ہو۔ اور میں بڑا لڑا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، تیری پاور کیا ہے؟ میں فلانے محلے کی گلی کے اندر زنانی سے لڑ کے آیا ہوں، تجھے جوتوں کی ضرورت ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ وہ کتنی پاور ہے، کہتے ہیں آج میں نے گھر کے اندر پورا دنگا فساد کر دیا، باہر مجھے کوئی بندہ ہی نہیں سمجھتا، باہر بندہ ہی کوئی نہیں سمجھتا، اور گھر میں وہ بیچاری زنانی جو شریعت کی وجہ سے آئی ہے، ورنہ تجھے تیرے منہ پہ جوتا بھی نہ مارتا کوئی، تو یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ وہ تو شریعت مطہرہ کا معاملہ نہ ہوتا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ نہ ہوتا، آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا واسطہ نہ ہوتا، تو کوئی بندہ اپنی بچی تیرے حوالے کرتا؟ اور تیری پاور تو یہی ہے، تو زنانیوں کی طلاقوں پہ پھرتا ہے، اس کو طلاق دے کے پھر دیتا بھی کچھ نہیں ہے، بس تیری یہی کام ہے۔ فرمایا بہادر ہے تو میدان میں آ، بچھاڑ دینا یہ کوئی بہادری نہیں، برداشت کرنا یہ بہادری ہے۔
اور میدان جہاد میں جب آئے گا لڑائی بعد میں کرنی ہے، پہلے برداشت کرنا پڑے گا، اپنی جان پر زور دینا پڑے گا، یہ جسم پگھالنا پڑے گا، پھر مد مقابلے کے سامنے ہوگا۔ پہلے تجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اگلے کے ہاتھ میں بھی تو ہے اسلحہ، وہ بھی تو خالی نہیں آیا میدان جہاد میں۔ اور میدان جہاد جو ہے وہ ہر طرح کا ہے، ہر زمانے کے اندر، ہر انداز کے اندر علیحدہ علیحدہ ہو۔ اس دور میں میڈیا کی جنگ ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے قلم کی جنگ تھی، اس دور میں میڈیا کی جنگ ہے۔ ایسی ایسی بات اب میڈیا پر ہے، محلے میں کھوتی مر جائے تو اس کو علاقے کا بادشاہ بنا کے مارتے ہیں۔ محلے میں کھوتی مر جائے تو میڈیا پر اس کو علاقے کا بادشاہ بنا دیتے۔ ایک لکھا ہے نا کہ ایک خوبصورت نوجوان بچی، یتیم بچی جنگل میں لکڑیاں چن رہی تھی تو بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا تم کون ہو اتنی حسین و جمیل، لوگوں کی بدصورت گھر میں بیٹھی تو لکڑیاں جمع کر رہی ہے؟ اس نے کہا میرا باپ نہیں ہے، میری ماں ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا حالات بہت کمزور ہیں۔ ایک تاریخ والے نے لکھا نہیں اس کے ماں باپ تو تھے لیکن بڑھاپا اتنا تھا کہ وہ چارپائی پر موجود تھے۔ تو بادشاہ نے کہا میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جا، میرے ساتھ نکاح کر، تیرے ماں باپ کی سب کی چیزوں کی کفالت میں کروں گا۔ تو وہ جس گدھے پر سوار تھی، جس پر لکڑے جمع کر رہی تھی، اس کا نام رکھا تھا جمالہ۔ تو جمالہ جو ہے وہ بڑا، اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ بیچاری روزانہ اس کے اوپر آتی تھی، وہ لکڑیاں جمع کر کے گھر کا راشن چلاتی۔ تو بادشاہ اپنے گھر میں لے گیا، ادھر سے خرچہ مرچہ بھیج دیا۔ چند دن کے بعد قاصد گیا، چلو بھی پوچھ کے کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہاں سے پیغام آیا کہ اب بادشاہ کی گھر والی کو کہنا تیرا جمالہ مر گئی ہے، تیری جمالہ مر گئی ہے۔ جب یہ کہا گیا تو وہاں پر بادشاہ کے جو محل تھا وہاں پر اصول یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑے بندے کی وفات ہو جاتی تو وہاں پر ان کے، تو اس وقت میں علامت یہ ہوتی تھی جتنے بھی وہاں پر غلام ہوتے تھے سر کے سر پہ اس طرح پھرا دیتے تاکہ پتہ چلے آج ماتم ہو رہا ہے، اور صاحب کے مونچھیں داڑھی سب چیز مونڈ دیتے۔ بادشاہ گھر میں آیا تو دیکھا سارے کے سارے گنجے، سارے کے سارے، یہ تو کوئی نئی مخلوق بن کر کھڑی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے بادشاہ کی جمالہ مر گئی ہے، تو ان کی کوئی رشتہ دار تھی تو اس لیے بڑا سوگ کا اعلان ہو رہا۔ جب معلومات کی بھئی کیا ہوا، آیا تو وزیر بھی اسی طرح، مشیر بھی سارے کے سارے گنجے، سارے کا سارا عملہ گنجا ہوا پھرتا ہے، بغلول بنے پھرتے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا تو پتہ چلا کہ بادشاہ کی جو بیوی ہے اس کی کھوتی تھی وہ مر گئی ہے۔ بادشاہ کی تو کیا ہے ناموز ہے، ایسے دھوکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کیا بتا رہا کہ فرمایا کہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لڑاؤ۔ تو اس دور میں میڈیا کی جنگ ہو رہی ہے، کھوتیوں کو بندے بنا رہے ہیں اور بندے مر رہے ہیں، ان کو کیڑی بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ 10 بندے مر جاتے ہیں، 20 مر جاتے ہیں اور ان کو کیڑی بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ مارنے والے باہر پھرتے ہیں اور مرنے والے بیچارے لٹ گئے، اور عدالت میں جائیں تو پہلے وہی ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، تم تو دہشت گرد ہو۔ تو یہ کیا معاملات ہیں، یہ کیا ماجرے ہیں؟ یہ آج کے دور میں اس دور کے اندر جنگ رہی ہے، اور اس دور کے اندر ایسے حالات کے اندر مقابلہ کرنا اس انداز کے اندر، یہ جہاد ہے۔ جو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں اس دور میں، سب سے بڑی جنگ کیا ہے؟ غلط روایتیں پیش ہو رہی ہیں میڈیا پر۔ حدیث یہ مولا علی پاک نے فرمایا، مولا علی پاک کے پیچھے تو پتہ نہیں کروڑوں بہتان باندھ دیے گئے جس کا کوئی روایت میں ثبوت نہیں ہے۔ ایسی جھوٹی روایتیں، اور بلکہ چھوڑو، اب تو مولوی بھی شروع ہو گئے، اب تو سکول کے اداروں پر بھی لکھی ہوئی ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ بندر کہیں کہ کس نے کہا کہ ABC پڑھنا فرض عین ہے؟ کس نے کہا؟ یہ بے وقوف نے۔ اس علم سے کیا مراد ہے؟ اس علم سے مراد یہ ہے حلال اور حرام کا جاننا فرض ہے۔ کون وہاں پر پڑھا رہا ہے حلال اور حرام کا مسئلہ؟ استنجے کا جاننا ضروری ہے، استنجا کے فرائض کتنے ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔
غسل کے فرائض کتنے ہیں یہ جاننا ضروری ہے، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے، اتنے صورتوں کا جاننا ضروری ہے کہ جو آپ نماز کے اندر ادا کر سکیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ABC پڑھ لو، اپنے دادے کا نام لکھنا جان لو تو یہ جاننا فرض ہے۔ کس نے کہا؟ سکولوں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، بے وقوفوں نے لکھ دی ہے، احمق جہان کے۔ کس نے کہا ہے؟ پتہ نہیں کس نے سبق دیا ہے، یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ میڈیا کی جنگ ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا جس زمانے میں شروع ہوا تھا، یہ پرنٹ میڈیا شروع ہوا تو یہ پرنٹ کے دور میں شروع ہوا، اب الیکٹرانک میڈیا پر اس کو اور چڑھا دیا گیا، بھائی جلدی کرو، اب جو سکول نہیں چلتا اس کے بعد بھی یہ حدیث لکھوا دی۔ ایسی احمق جہان کے دنیا کو چل پڑے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس دور میں اس انداز کا مقابلہ کرنا یہ جہاد ہے۔ اور یہ باتیں اگر ہم نہ بیان کریں تو چند دن کے بعد خطرہ ہے کہ جو لوگ اس کو دین سمجھیں گے، یہ ہماری مجبوری ہے یہ باتیں بتانا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس راستے میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تمہیں اس راستے کے اندر چلنے میں کوئی لڑائی لڑتے ہوئے اسلام کی وجہ سے تم نے جنگ لڑی، تمہیں اگر کوئی قتل کر دیتے تو تم شہید ہو۔ وَعْلَمُوا، جان لو، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع علیم۔ تم جس انداز کے اندر بھی اپنی جان دو، یہ نہ سوچو کہ میرے پروردگار کو پتہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں سنتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں۔ تم ایسی راستے میں نہ رہو کہ بس بیویوں کو طلاقیں اور ان کے حق ادا نہ کرو، ان کو حق سے محروم کرتے رہو۔ اللہ فرماتے میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا، یہ تم اس لیے کر رہے ہو۔ یا علماء کرام نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی موت کے وقت میں ڈر کی وجہ سے یہ کہہ دیتے، اپنی بیوی کو محروم کر دیتے۔ کیا محروم کرنا؟ موت سے پہلے طلاق دے دیتے تاکہ میری بیوی حقدار نہ بنے۔ ایک بوڑھا آدمی نے، اس کے بیٹے نے اپنی ستیلی ماں کو طلاق دلوائی، اپنی ستیلی ماں کو طلاق دلوائی، بوڑھے آدمی نے اس پر سائن کیے، اس کو کہا نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بیٹے نے کہا وہ اگر پہلے تو چارپائی پر پڑا ہے، مارتا ہے تو مارنے دے، پہلے تو کون سا بادشاہی تخت پر پڑا ہے؟ اب بوڑھا باپ پڑا چارپائی پر ہے، بیٹے نے آ کر ستیلی ماں کو طلاق دلوائی اس لیے کہ تیرے مرنے کے بعد یہ حصہ لے جائے گی۔ اب کیا کر، اس کو طلاق دے، نہیں تو میں تجھے پھیر مارتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آجا میں تجھے طلاق لکھ کے دے دیتا ہوں۔ اس نے بالآخر طلاق دے دی، طلاق لکھ کے دے دی۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے حناف کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے بیماری کے عالم میں، زندگی کے آخری لمحات میں کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس لیے کہ یہ میرے مال کی وارث بن جائے گی، تو اس عورت کو طلاق دینے کی وجہ سے اس کے بعد وہ مر جاتا ہے تو طلاق نہیں واقع ہوگی، اس کے شوہر کے مال سے وہ حصہ وصول کرے گی اور عدت گزارے گی مرض الموت والی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے ایمان اپنے مال کے ڈر کی وجہ سے طلاق دی ہے، اس نے کوئی طلاق اور کسی وجہ سے نہیں دی۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا تم نے دیکھا نہیں تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے، اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے نکلے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، تو پھر اللہ نے ان کو دوبارہ فرمایا زندہ ہو جاؤ، مر گئے۔ پھر حضرت خرقیل علیہ السلام، یا بعد نے فرمایا حضرت حزقیل علیہ السلام، انہوں نے دعا کی تو حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے کیا ہوا؟ پھر فرمایا ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو تمہارا کام ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔